السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں پر سبسکرائب کے اوپر آپ کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اور اس کے علاوہ فیس بک فرینڈ جو ہیں وہ ہمیں لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ مر کوئی نو ونجنا جے تو نہ بلایا، مر کوئی نو ونجنا جے تو نہ بلایا، تو چھوڑ ویسی شک میں مہایا، تینوں جے بچھائے۔ وعلیکم السلام جناب ارشد میاں، کیا حال ہے جناب؟ بس جی ساگر صدیقی صاحب کے کلیات ساگر کو، ہاں جی کیا بات ہے، کیا اور سنائیں ارشد بھائی؟ ٹھیک ہو احسان بھائی، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہو؟ بڑے بور بیٹھے ہو، آج خیریت ہے؟ بس ارشد بھائی اصل میں بات پتہ کیا ہے، آج نا بس میں لکھنے کو دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج بیٹھتے ہیں، آپ تشریف لے آئے، کیا بات ہے، کیا بات، رونقیں لگ گئی۔ جی السلام علیکم۔ او واہ جی واہ واہ جناب صوفی بھائی، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ ہائے 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 پھول، کیا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آپ کا میزبان سفیان شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے دو شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی قابل احترام جناب ارسلان نشاط صاحب، جو کہ شاعری میں کافی حد تک ید دولا رکھتے ہیں۔ ہم ان سے آج ان سے کچھ شاعری سنیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے اس محفل کو خوبصورتی بخشی، جن کی وجہ سے آج ہم یہ محفل کا انعقاد کر سکے، جناب محمد ارشد صاحب، شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ دل کا آغاز میں اپنے ہی اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں شاعروں سے کہ لوگ شاعر ہمارے لیے ملک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، تو میں انہی کا جواب دینا چاہوں گا اسی اشعار کے ساتھ کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم نے وطن کے لیے کیا کیا کیا، لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم نے وطن کے لیے کیا کیا کیا، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا۔ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، کوئی جگنو پکڑ کے اجالا نہیں کیا، اور وفا کی راہ میں کھائے ہیں دھوکے ہم ضرور، وفا کی راہ میں دھوکے کھائے ہیں ہم ضرور، لیکن کبھی کسی کے ساتھ میں دھوکا نہیں کیا۔ اور آخری شعر، اور پہنچے نقصان جس سے میرے وطن کی سالمیت کو، اور پہنچے نقصان جس سے میرے وطن کی سالمیت کو، کبھی میرے ضمیر نے ایسا سودا نہیں کیا۔ یہ کچھ اشعار میری طرف سے تھے۔ اب میں محمد ارشد صاحب کو بولوں گا کہ وہ کچھ اشعار سے ہمیں نوازیں کہ وہ انہوں نے کیا آج تیار کیا ہے۔ جناب محمد ارشد۔ اصل میں صوفی بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی شاعری میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن نشاط بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اشعار یاد ہو گئے۔ ان کے اشعار بہت سارے غزلیں ہیں، ان کے اشعار بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان اشعار میں سے ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حسن کا بھرم رکھتے ہوئے، حسن کا بھرم رکھتے ہوئے اب قاضی روز اعلان کرتا ہے، نشاط سے دور رہیے، نشاط سے دور رہیے، اس کے لفظوں میں درد کے شعلے ہوتے ہیں۔ اور جناب ساگر صدیقی صاحب، جس کو میں اور نشاط بھائی بھی اسے اپنا پیشوا رہنما اور اپنا استاد مانتے ہیں، ان کی غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں یوں سو جاتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں یوں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ یہ تو تھے جناب محمد ارشد جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اشعار سے آپ کو نوازا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں جناب اس محفل کی رونق ارسلان نشاط کی طرف کہ وہ آج ہمیں کیا سنائیں گے۔ چونکہ آج کل سیاسی جو ہے سرگرمیاں کافی عروج پر ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں، کافی لوگ جو ہے سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں، کئی پارٹیاں ہیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے کن کو ووٹ دینا ہے، تو اسی سلسلے میں ایک غزل تیار کی ہے، چلے آئے ہم ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا تیار کیا ہے۔ جی السلام علیکم جناب ارشد میاں، صوفی بھیا اور میرے سامعین کرام۔
اصل میں یہ جو ہے نا یہ سیاست اور یہ دوسری جو رنگین ہے نا صوفی بھائی، میں ان پہ لکھتا نہیں ہوں، لیکن نا آپ جیسے جو احباب ہے نا وہ مجھے اس بات پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں نا ان کو بھی لکھا کروں، تو بس آپ احباب کی باتوں میں آ کر، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ ایک راہ سے ہٹ کر میں دوسری راہ پہ بھی قدم رکھوں یا چلوں یا اس کا میں پوچھوں پتہ پوچھوں کہ یہ راہ کس طرف جاتا ہے۔ میں ویسے باتوں میں آ گیا ہوں تو میں نے لکھ دیا ہے، ایک سیاست پہ لکھا ہے جی۔ یہ میرا پنجابی کا کلام ہے۔ ووٹ کنوں دئیے، ووٹ کنوں دئیے، سوچا نال ہویا برا حال ہے، شریفاں نو چھڈ تے، شریفاں نو چھڈ تے بدماشاں نال رلن دا بھی نہیں خیال ہے۔ دسو بڑا ہن کی کریے تے کیڑے پاسے ٹوری چلیے، دسو بھلا ہن کی کریے تے کیڑے پاسے ٹور چلیے، کسے نو چنگا مندا آکھیے ساڈی کی مجال ہے، تے جی کسے وچ نیکیاں لبنا بھی کیڑا ایڈی سوکھی گل ہے، کسے وچ نیکیاں لبنا بھی کیڑا ایڈی سوکھی گل ہے، چور اسی ٹھگ بھی اسی ساڈا حرام بھی حلال ہے، تے ایویں کسے نو چنگا مندا آکھیے ساڈی کی مجال ہے۔ بھکھاں دے مارے غریب پنچھی، صوفی بھائی، بھکھاں دے مارے غریب پنچھی تے آدھا دانا پانی لبدے نے، انہاں معصوم وچاریاں نو کی پتا تھلے کیڑے کیڑے شکاری دا جال ہے، تے جی ایویں کسے نو چنگا مندا آکھیے ساڈی کی مجال ہے۔ ویسے صوفی بھائی اج میں جڑے مینوں سانو ویکھ رہے نے نا سامعین کرام بہن برا جڑے بھی ویکھ رہے نے انہاں نو میرا ایک سوال ہے۔ ویسے اج میرا سارے بہن براواں نو ایک سوکھا جہا سوال ہے میاں ارشد میاں، ویسے اج میرا سارے بہن براواں نو ایک سوکھا جہا سوال ہے، او کیڑی ذات ہے جنہاں خدمت وچ لٹایا اکھیاں دا مال ہے، او جنہاں سنتے او جنہاں دا نام سنتے سانو پرایا بھی پیش کردہ سلام ہے۔ لوکو سنو او جناب عبدالستار اہدی صاحب دا نام ہے، او جناب عبدالستار اہدی صاحب دا نام ہے۔ تو جی یہ عبدالستار اہدی صاحب کا میں نے انہیں حوالہ دیا ہے کہ عبدالستار اہدی بنو، انہوں نے جس طرح قربانیاں دیا صوفی بھائی، ان کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ جو اب ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدان ہمارے حکمران کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، میں گندا ہوں میں اچھا ہوں وہ گندا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں دھرنوں میں یہ وہ، لیکن میں چنگا تے او گندا، میں چنگا تے او گندا کرن والے بھی ہن تسلی رکھن، میں چنگا تے او گندا کرن والے بھی ہن تسلی رکھن، اسے تو میں نے ساڈے ملک نو کیتا حالو بے حال ہے، تے ایویں کسے نو چنگا مندا آکھیے ساڈی کی مجال ہے۔ انشاءاللہ ہن ہی تاں نشاط چانن کرسی، انشاءاللہ ہون ہی تا نشاط چانن کرسی سیاسی چان مائیو، انشاءاللہ ہون ہی تا نشاط چانن کرسی سیاسی چان مائیو، بازی جتن جتان والا بھی تا یہی مبارک سال ہے، تے ایویں کسے نو چنگا مندا آکھیے ساڈی کی مجال ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار سیاسی کلام آپ نے پیش کیا۔ تو آج ہم اس محفل میں کیوں نہ محبوب کی بات کریں، چاہے وہ حقیقی محبوب ہو چاہے وہ مجازی ہو، تو اسی سلسلے میں ایک دو شعر پیش کروں گا کہ ڈوب جانے کا جس میں خدشہ ہو ایسے دریا کو پار مت کرنا، ڈوب جانے کا جس میں خدشہ ہو ایسے دریا کو پار مت کرنا، اور آئینے کی نہ لگ جائے نظر تم کو ایسے سنگار مت کرنا، کہ آئینے کی نہ لگ جائے نظر تم کو ایسے سنگار مت کرنا، اور ہر تیر تمہاری ہی طرف آئے گا
ہر تیر تمہاری ہی طرف آئے گا، تم اسے راہ میں شکار مت کرنا۔ اور دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی۔ اکثر محبوب لوگ جو ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں، انہی کے لیے کہ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی، تو کل کا انتظار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی، تو کل کا انتظار مت کرنا۔ بہت ہی خوبصورت اشعار جو کہ انہوں نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ چلیں جناب ارسلان۔ جو کلام ہے نا، یہ میں نے جمعے کو 15 دسمبر 2017 کو لکھا۔ اس میں نے محبوب کے حسن جمال کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جو قدرت کی رنگینی ہے نا، اس کو میں نے ان کے سامنے پھیکا سا کر دیا ہے، پھیکا کر دیا ہے، قدرت کو پھیکا کر دیا ہے کہ وہ کیا بات ہے۔ آج پھول ستارے انہیں دیکھ کے گناہ تہمت کر بیٹھے، بس ہوا یہ کہ وہ چمن میں آنے کی زحمت کر بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا نکلنے سے پہلے گلیاں سنسان کروا دیتے، رخ سے پردہ ہٹاتے ہی بے پردہ خدا کی رحمت کر بیٹھے۔ چاند ستارے پھول شراروں نے سوچا کچھ تو بولیں گے، ہائے وہ چپ چاپ بیٹھے ہی منظر قیامت کر بیٹھے۔ محفل میں صوفی بھائی، محفل میں تشریف لے جائے نا حسین لوگ تو جام لرزنے لگ جاتے ہیں۔ اسی بات پہ میں نے لکھا ہے، ان کی آنکھوں سے جام کچھ پینے کی کوشش کرتے رہے، ان کی آنکھوں سے جام کچھ پینے کی کوشش کرتے رہے، مر گئے جب وہ شکرانے کے نوافل کی نیت کر بیٹھے۔ اب جی صوفی بھائی، میں نے شگوفے ہوتے ہیں نا، چمن میں شگوفے کتنے حسین ہوتے ہیں، میں نے ان کو پھیکا کر دیا ہے، ان کو درد ان میں بھر دیے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں شگوفے رات بھر اس دکھ درد میں روتے جاگتے رہے جی، وہ بے پرواہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ سے محبت کر بیٹھے۔ تو اگلا شعر ہے، خدا نے خود وجود کائنات کو وجہ عشق ارشاد فرمایا، خدا نے خود وجود کائنات کو وجہ عشق ارشاد فرمایا، خدایا بخشنا وہ بیچارے نظر انداز تیری حسین نعمت کر بیٹھے۔ آج پھول ستارے انہیں دیکھ کے گناہ تہمت کر بیٹھے۔ فقیروں کو بھیک دیتے دیکھا، فقیروں کو بھیک دیتے دیکھا، ایسی خوشی ہم فقیر ہو گئے، فقیروں کو بھیک دیتے دیکھا، اسی خوشی ہم فقیر ہو گئے، خدایا معاف کرنا وہ صاحبوں میں ہماری غیبت کر بیٹھے۔ آج ان کے بلند درجات دیکھ کر، آج ان کے بلند درجات دیکھ کر ہم سے بھی رہ نہ گیا، آج ان کے بلند درجات دیکھ کر ہم سے بھی رہا نہ گیا، اپنے رب کو مخاطب کر کے ہزاروں شکوے شکایت کر بیٹھے۔ آج پھول ستارے انہیں دیکھ کے گناہ تہمت کر بیٹھے۔ یہ جی میرا آخری شعر ہے۔ اشاعت ہمارے پیامے محبت کو سن سن کے جو ہم کلام لکھ رہے ہیں نا، انہیں وہ سن سن کے گھبرا گئے، حسین لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا درد لکھ بیٹھتے ہیں۔
نشاط ہمارے پیامے محبت کو سن سن کے جب وہ گھبرانے لگے، ہماری سزائے موت کی خاطر وہ بیچارے قاضی کی منت کر بیٹھے۔ جی یہ میرا کلام تھا جی۔ تو صوفی بھائی اس سے اگلی دفعہ میں انشاءاللہ دکھ درد بھرا ایک ایسا کلام پیش کروں گا جس میں دردوں کی برسات سرعام ہوگی۔ اس کا ایک شعر میں پیش کروں گا اور اس کا میں مقطع پیش کروں گا، مطلع نہیں، کیونکہ جو اس کا انتظار کریں گے نا، ہمیں وہ بے چینی، سامعین کی وہ جو بے چینی ہے نا، وہ ہی چاہیے، اور ہمیں وہ بڑی پسند ہے کہ لوگوں میں بے چینی ہو درد کو سننے کی۔ ہاں جی، اس کا آخری مقطع ہے، اے محبوب، میں اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہوں مقطع میں، اے محبوب آپ کیوں ہر جنازے میں شرکت کا تکلف کرتے ہیں؟ اے محبوب آپ کیوں ہر جنازے میں شرکت کا تکلف کرتے ہیں؟ سنو نشاط کے مرنے پر دردوں کی برسات سحر و شام ہوگی، سحر و شام ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اشعار سے انہوں نے نوازا۔ اس شعر کے ساتھ میں آج کی اس محفل کو اختتام پذیر کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جن کے دل پہ مہریں ثبت ہوں، جن کے دل پہ مہریں ثبت ہوں، کیا ان کو سمجھانا؟ توجہ، بہت ہی قابل غور جملہ ہے کہ جن کے دل پہ مہریں ثبت ہوں، کیا ان کو سمجھانا؟ وہ نہیں میں آپ تو کیا انہیں پیغمبر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں آپ کو نئی غزلوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئی جگہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ دوستوں میں یہ ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جیو اردو بائی صوفی جی۔